حارث جو ہے نا وہ سینیریوز بنا لیتے ہیں بال کھیلنے سے پہلے. انہوں نے ایک تو بالر کے اوپر ریڈنگ کی ہوتی ہے کہ یہ بالر ہے یوں کریں گے, یہ آسٹریلین پچ ہے تو یہ شارٹ پچ دیں گے پاکستانیوں کو. میں نے آپ کے 1-2 انٹرویوز دیکھے, تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے رائٹ بیفور دا بال, آپ کیا سوچتے ہیں, وہ سینیریو کیسے سیٹ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بھی اپنے زمانے میں کرکٹ کھیلی, ظاہر ہے پورا پاکستان کرکٹ کھیلتا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ میں بالنگ کرتا ہوں ابھی بھی, تب بھی کرتا تھا لیفٹ آرم بالر. لیکن جب بیٹنگ آتی تھی نا تو جو تیز بالر ہوتا تھا اس کا رن اپ بہت لمبا ہوتا تھا, اور کیونکہ وہ لمبا ہوتا تھا تو اس کو دیکھتے رہو تو خوف آتا رہتا تھا. تو میری تو یہ ٹیکنیک تھی جی کہ میں حالانکہ پلیئر نہیں ہوں لیکن لوگ ریلیٹ کریں گے, ٹیپ بال تو ہم سب کھیلتے ہیں, تو میں نیچے دیکھنا شروع کر دیتا تھا بیٹ جہاں مارتے ہیں نا. سو آپ کا ریسنٹ انٹرویو میں نے دیکھا تو آپ نے بھی کچھ ایک سینیریو بتایا, تو کیا یہ تھنکنگ پروسیس سب پلیئرز کا ہوتا ہے یا یہ کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو ایسے سوچتے ہیں اور اتنے اسٹڈی انہوں نے کیا ہوتا ہے؟ بھائی جس طرح کا میرا گیم ہے تو اوبیسلی آپ کو تھنکنگ پروسیس کرنی چاہیے, اور میں بالکل کرتا ہوں کہ اگر فیلڈ کو بندہ دیکھ لیتا ہے, سم ٹائم اس میں مجھے غلطی بھی ہوتی ہے, پریمیڈیٹیٹ بھی میں ہو جاتا ہوں, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو فیلڈ ہوتی ہے اس حساب سے بولر کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی گیند کرنے والے ہیں. لیکن سینیریو, میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں, سینیریو اگر کریٹ کر لیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ فار ایگزامپل رباڈا ہے تو وہ شارٹ پچ کرے گا, سو مینٹلی ان یور مائنڈ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ پچ آئے گی, شاید آ سکتی ہے, اور وہ اتنی تیز بالنگ ہوتی ہے کہ اسپلٹ سیکنڈز بھی نہیں ہوتے آپ کے پاس نا, ٹائم بہت کم ہوتا ہے, اور اگر وہ یارکر ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کنفیوژن ہو جاتی ہے یا اٹ ہیلپس یو؟ جیسے میں نے بتایا نا, آپ کو 2-3 بالوں کے لیے ریڈی ہونا پڑتا ہے. جب آپ فیلڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ریڈی. اس میں سے یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ T20 ہے تو وہ ایک شارٹ پچ کر سکتے ہیں, ادروائز دوسری 9 بال ہوگی. تو اگر وہ ایک کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے یا تو آپ سلو ون ہے, پھر فیلڈ دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ سلو ون ہے یا نیچے یوکر ٹائپ ہے, تو پتہ چل جاتا ہے. اگر وہ 5 بال کرے اس نے شارٹ پچ نہیں کیا تو پھر پتہ چل جاتا ہے چھٹا جو ہے وہ شارٹ پچ آنے والا ہے, ایکسپیکٹڈ ہے. تو پھر اس حساب سے تیاری کرتے ہیں کہ اگر ادھر آ گیا تو میں نے ادھر مارنا ہے, ادھر آ گیا تو ادھر مارنا ہے. تو سناریو بالکل دیکھتے ہیں, میچ سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کل ہمارا میچ کس کے ساتھ ہے, تو اس حساب سے پریکٹس کرتے ہیں کہ ان کے پاس بولر کون کون سے ہیں. ان کے پاس نسیم شاہ ہے, ان کے پاس اسامہ میر ہے, ان کے پاس یہ ہے. تو اس طرح پھر سناریو بناتے ہیں کہ اس کے خلاف میں نے کیا کرنا ہے. یہ تو ایک طرح سے پینلٹی ککس ہو گئی. فٹ بال میں جو پینلٹی ککس ہیں کہ کیپر ہے تو کیپر نے دیکھنا ہے کہ پچھلی 10 اس نے یہاں ماری تھیں تو اب چانس ہے کہ یہاں مارے گا. اور ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ تو بڑے آرام سے میچ کی بات کر دیتے ہیں, اس نے آخری 4 بالیں بیٹ کر دی, اس سے برا تو بہت پلیئر ہی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو, حارث نے زبردست بات کی کہ ایک تو پورا تھنکنگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے اور آپشنز کریٹ کی ہوتی ہیں اور اسپلٹ سیکنڈز ہوتے ہیں جس میں آپ نے ڈیسیجن لینی ہے اور وہ کرنا ہے, اور وہ ذرا سا بھی مس ہو گیا تو بھائی ڈیتھ بھی ہوئی ہے پچ کے اوپر. ہم نے لوگوں کو وفات پاتے دیکھا ہے, مرتے دیکھا ہے کہ کہیں کچھ غلط لگ گئی بال تو آپ کے کریئرز ختم ہوتے دیکھیں. تو دیر از سو مچ رسک انوالوڈ, اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ہمیشہ ہم بس یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس نے تو آخری 10 بالوں میں اسکور ہی نہیں مارا. اس میں ایک چیز ہے کہ سم ٹائم جیسے آپ نے کہا کہ تیز بالر آتے ہیں تو اسے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن آپ کو وہی تھنکنگ پروسیس کہ آپ کو بھول جانا ہے کہ سامنے سے کون آ رہا ہے. اوکے, اگر آپ کو وہ یاد رہے کہ یار یہ بولنگ کر رہے ہیں, رباڈا بولنگ کر رہے ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے, تو آپ کو ایکسٹرا پریشر اور آپ پہ آتا ہے.